جناب چیف جسٹس آف پاکستان کے نام یہ میں ایک پیغام دینے جا رہا ہوں، یا شاید یہ کہہ لیں کہ یہ میرا ایک طرح کا خط ہے جو میں چیف جسٹس آف پاکستان کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اس وقت پاکستان کی موجودہ صورتحال کو لے کر۔ جناب چیف جسٹس آف پاکستان میں 10 ماہ پہلے ایک ریجیم چینج آپریشن ہوا۔ آپ کو بتایا گیا کہ اگر ریجیم چینج آپریشن ہو گیا تو پاکستان کی معیشت تباہ ہو جائے گی، لیکن آپ خاموش رہے اور آپ نے شاید کچھ کرپٹ لوگوں کو ایک نٹ شیل قانون کا فراہم کیا تاکہ وہ جو کھیل کھیلنا چاہتے ہیں وہ کھیل سکے۔ عمران خان نے تمام چیزیں دیکھتے ہوئے اسمبلی تحلیل کی، لیکن آپ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ڈٹ گئے اور آپ نے کہا کہ نہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم انتخابات نہیں کروا سکتے، لہٰذا اب انتخابات نہیں ہو سکتے، انتخابات تب ہوں گے جب الیکشن کمیشن آف پاکستان چاہے گا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پاکستان کی معیشت مسلسل برباد ہوتی گئی، لیکن آپ خاموش رہے۔ یہ حکومت جب بنی تو انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو گرانا شروع کیا۔ جب انہوں نے گرانا شروع کیا، گرفتاریاں کرنا شروع کی، جو شخص بولتا تھا ہر اس شخص کو اٹھانا شروع کیا، آپ خاموش رہے۔ سب سے پہلا نمبر عمران ریاض خان کا لگا، عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا، لیکن آپ خاموش رہے۔ کیوں؟ شہباز گل کو گرفتار کیا گیا، بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا، صرف بدترین تشدد نہیں بلکہ سیکشولی آپ یہ کہہ لیں کہ اس کو جو ہے وہ ٹارچر کیا گیا، لیکن آپ خاموش رہے۔ ایاز امیر پر تشدد کیا، آپ خاموش رہے۔ سمیع ابراہیم کے اوپر جو ہے وہ تشدد کروایا گیا اور کہ ٹرانسجینڈرز کو بھیج کے تشدد کروایا گیا، آپ خاموش رہے۔ عماد یوسف ایک سوفسٹیکیٹڈ پڑھا لکھا صحافی، اس کو گرفتار کیا گیا، آپ خاموش رہے۔ ارشد شریف کو پاکستان چھوڑنے پر مجبور کیا گیا اور وہ شخص آپ کو خط لکھتا رہا، وہ خط آج بھی شاید آپ کے پاس موجود ہوں، لیکن آپ خاموش رہے۔ ارشد شریف کو دبئی جانا پڑا اور دبئی سے وہ کینیا گیا، اور جو موت یہاں پاکستان میں اس کے پیچھے سے چل رہی تھی وہ اس کے پیچھا کرتی ہوئی کینیا پہنچی، اسے وہاں بے رحمی سے شہید کر دیا گیا، آپ خاموش رہے۔ ارشد شریف کے قتل کے بعد عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا، جے آئی ٹی تبدیل کی گئی، اپنی مرضی کی انکوائری کروائی گئی، پولیس کے اندر اپنی مرضی کے فیصلے کروائے گئے، لیکن آپ خاموش رہے۔ اعظم سواتی کو گرفتار کیا گیا، بدترین ریاستی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، صرف ریاستی تشدد کا نہیں بلکہ اس کی نازیبا ویڈیوز، اس لائف کی جو سب سے حلال رشتہ ہے شاید اس دنیا کا، وہ لیک کی گئی، آپ خاموش رہے۔ مونس الہی کے دوست کو گرفتار کیا گیا، آپ خاموش رہے۔ اینکر جمیل فاروقی، اس کو گرفتار کیا گیا، آزادی اظہار رائے پر سب سے بڑا قدغن تھا صحافیوں کو گرفتار کرنا، لیکن آپ خاموش رہے۔ فواد چودھری کو گرفتار کیا گیا، اس کو 7 دن سلاخوں کے پیچھے رکھا گیا، لیکن آپ خاموش رہے۔ کل رات عامر راں سپریم کورٹ کا وکیل ہے، اسے گرفتار کیا گیا، آپ خاموش رہے، کیوں نہیں بولے؟ اور اب تک آپ کا کوئی بیان نہیں آیا، آپ نے کوئی اس کے اوپر سو موٹو ایکشن نہیں لیا، چلے 100 موٹو نہ لے لیں، 100 موٹو آپ جسے کہہ سکتے ہیں وہ ایکشن لے لیں آپ۔ شیخ رشید جیسے بزرگ سیاستدان کو کل رات گرفتار کیا گیا ایک جھوٹے مقدمے کے اندر، جبکہ عدالتیں لوور کورٹ سے کہہ چکی تھی کہ اس کے اوپر گرفتاری نہیں ہو سکتی اور نہ ہی نوٹس جاری ہو سکتا ہے، آپ خاموش رہے ہیں، اب تک خاموش ہیں۔ عمران ریاض خان، اس ملک کا سچ بولنے والا شخص، اسے آج دوبارہ گرفتار یعنی کل رات کیا گیا تھا، اور آج 7 بج کے اس وقت تقریباً 40 منٹ ہو رہے ہیں پاکستان میں، اور یہاں یورپ میں 2 بج کے 35 منٹ ہو رہے ہیں، آپ اب تک خاموش ہیں کہ اسے عدالتوں کے اندر ابھی تک کیوں پیش نہیں کیا گیا، اس کو کیوں نہیں کسی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب ذرا میری درخواست یہ ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ کیا توہین عدالت ہوتی
تو آپ ایسے ہی خاموش رہتے. خدارا ایسے خاموش مت رہیں. پھر مجھے آپ کی اس حالت کے اوپر وہ لائنز یاد آتی ہیں کہ بیدم ہوئے بیمار دوا کیوں نہیں دیتے, تم اچھے مسیحا ہو شفا کیوں نہیں دیتے, مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے, منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے, مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے, منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے. ایسے لوگ سے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھے, اپنے کے لوگوں کا خیال رکھے, وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھے. اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.